یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے. امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں, ابھی تک پینشن لے رہی ہیں, تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمات ہیں. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں. خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے, اسکالرشپ پہ پی ایچ ڈی کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے, خود کش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا, اور پکڑ کے پھر محلے نے ریزسٹ کر کے, بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ سیویز میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سی ایم ہاؤس پہ تشریف لائے, اور آج جو میں نے آپ کے ساتھ بریف کرنا ہے آپ کو, صبح کے اخبارات میں آپ لوگوں نے اچھی جرنلزم کی اور اس میں بہت حد تک وہ خبر موجود تھی. ظاہر ہے کچھ حقائق تھے اور کچھ حقائق جو رہ گئے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کو, اپنی سی ٹی ڈی کو بہت شاباشی دیتا ہوں کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے. 14 اگست کو جو سوسائڈ بامبرز تھے انہوں نے ان معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا جو جشن آزادی منا رہے تھے, اور اس بہت بڑی تباہی کو بچانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز اور سی ٹی ڈی, پولیس اور میں ان اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں آنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں آؤں, میں ایک اسٹیٹمنٹ چلانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی چلے. اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں. تربت کا رہائشی ہوں, وہیں پہ پلا بڑا تھا. تعلیم میں نے ملک کے اچھے اداروں سے حاصل کی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی سے پھر ماسٹر انٹر کی, اور پشاور یونیورسٹی سے میں پی ایچ ڈی ایچ ایس سی اسکالرشپ کے ساتھ کی ہے. اور کرنٹلی میں بوٹاؤن میں ملازمت کر رہا تھا, 18 گریڈ کا لیکچرر تھا, اور میرے جو اہلیہ ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہیں. جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا پشاور میں, تو 2020 میں کسی چکر میں وزٹ میں گیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی, تو وہاں سے 3 دوستوں کے ساتھ تعلق ہوا, وہ تنظیم کے ساتھ منسلک تھے. بعد میں ان میں سے 2 مارے گئے. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر ایبتان اور فکالک نے مجھے آلیوال کیا, مجھے تنظیم میں شامل کیا, اور اس نے پھر وہاں سے میری ملاقات جو ہے آلیوال بشیر زیب سے کروائی. یہ سارے آلیوال ٹیلی گرام سے ہوتے تھے. انہوں نے جو ہے ٹیلی گرام سے بشیر زیب سے بھی آلیوال کروایا, خود بھی آلیوال کرتا رہا. تو میں جب کوئٹہ آیا تو کوئٹہ میں ان لوگوں نے جو ہے مجھے 3 کاموں میں سہولت کاری, 3 کاموں میں مجھ سے سہولت کاری لی تھی. اور تنظیم میں میرا جو تنظیمی نام تھا وہ رفع حمید تھا, تو وہ مجھے حمید کے نام سے جانتے تھے. تو جو پہلا کام ان لوگوں نے بتایا تھا تو یہ ریجنل کمانڈر تھا, شیردر اس کا نام تھا. اور پھر وہ آیا تھا, زخمی ہوا تھا لڑائی میں کلات میں, تو علاج کے لیے یہاں آیا تھا, تو اس کو میں نے جگہ دیا تھا. پھر وہ بعد میں چلا گیا تھا. اور اس کے بعد یہاں تک نہیں, اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ پچھلے نومبر میں مجھے ڈاکٹر ایبتان نے آلیوال کیا تھا. اس نے یہی کہا تھا کہ ایک بندہ ہے, اس کو اپنے پاس جگہ دینا ہے. تو 2 رات میں اس کو اپنے پاس جگہ دیا. وہ رفیق بزنجو تھا. تو اس کے بعد میں نے کسی کے حوالے کیا, پھر دوسرے دن واقعی کے 1 دن پہلے میں نے حوالے کیا تھا, دوسرے دن وہ یہاں ریلوے میں سوسائڈ بامبنگ جو ہے ہٹ گیا تھا. تو وہاں پہ سیکیورٹی اور جو معصوم شہریوں کی جانیں ضیاع ہو گئی ہیں. ریسنٹلی مجھے ٹارگیٹ ملا تھا ڈاکٹر ایبتان اور فکالک کی طرف سے, اور اس کا نام جو ہے نعمان اور فیرک تھا. وہ کچھ دن میرے پاس رہا, 7-8 دن میرے پاس رہا. اس کے بعد اس کو میں نے جمیل عرف نجیب کے حوالے کیا, اور وہ جو ہے 14 اگست کے کسی بھی ایونٹ میں اس کو یوز کرنے والے تھے. اب یہ کام میں نے کیے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے ایک پسٹل بھی لیا تھا. پسٹل میں نے ایک خاتون سنگت کے حوالے کیا تھا. اس نے جو ہے ٹارگیٹ جو اسکواڈ ہوتا ہے تنظیم کا, اس کے حوالے کیا تھا. وہ وہاں پہ یوز ہوا تھا. جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا کہ سرکاری ملازم ہیں ان کو ٹارگیٹ کرنے میں استعمال ہوا تھا. تو یہ کام میں نے کیے ہیں, ان کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں. یہ سہولت کاری میں نے کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ریاست کی طرف سے تو ریاست نے سب کچھ دی ہے, عزت دی ہے, وقار دی ہے, نوکری دی ہے. اور خاندان کے اہلیہ کو دیکھیں, اس کو بھی نوکری دی ہے. لیکن اس کے باوجود
میں قانون کی خلاف ورزی کی اور ریاست کے ساتھ غداری کی ہے، اور میں تہ دل سے شرمندہ ہوں کہ ان کاموں میں منسلک رہا ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں. اور میرے اس ویڈیو کا پیغام کا مقصد یہ ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو نوجوان ہیں یا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی جو انتشار کرانے والی تنظیمیں. اس سے پہلے جو خودکش حملہ ہوا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اس ریلوے اسٹیشن میں ہمارے تقریباً 32 کے قریب قیمتیں جانیں ضائع ہوئی تھی. 50+ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 10 سویلین تھے، 2 شہید ہوئے تھے، باقی ہمارے سیکورٹی فورسز کے پرسنل تھے. یہ اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوڑ کے آیا ہے، اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن سے کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کسی اور ہینڈلر کے حوالے کیے. تو اب میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک اس طرح کا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اکثر اس لڑائی کو کہ ڈپرائیوڈ ہیں جی بلوچستان کے لوگ. یہ کہاں سے ڈپرائیوڈ ہے؟ امیجن کریں کہ والدہ پینشنر ہیں، ابھی تک پینشن لے رہی ہیں، تو دیٹ مینس کہ وہ سرکاری ملازمہ تھی. ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سرکاری ملازمہ ہیں. خود 18 گریڈ میں پاکستان کے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے، اسکالرشپ پہ PhD کی ہے. بھائی جو ہے وہ ریکوٹک میں ملازم ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں سے ڈپرائیوڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، کل بھی میں نے اس کا شور و غل اسلام آباد کے کسی کو اس میں سنا APC میں، یہ سارا لیجیٹیمیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لڑائی کو جو پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، تاکہ یہ لیجیٹیمیٹ ہو جائے کہ جی یہ تو رائٹس کی وار ہے، یا اس کی ہے یا اس کی، لہٰذا یہ اس رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ جو موصوف کا ایک سوسائڈ بومبر تھا، اس پر ہماری CTD گئی اور CTD نے جا کر اس کو دبوچا، لیکن وہاں پر اہل محلہ نے رزسٹ کیا. دس از اگین اے پارٹ کہ آپ کو اس پہ سوسائٹی کو میں آپ کے توسط سے بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. ان سب پر ہم نے FIR کیا، ایوری ون آف دیم از اریسٹڈ. بٹ پلیز آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. وہ خودکش حملہ آور تھا جو پکڑا گیا، اور پکڑ کے پھر محلے نے رزسٹ کر کے، بیکاز آپ اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ CVs میں ہی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ CVs میں اس طرح کر رہی ہوتی ہے، اور بیک اپ پہ فورس ہوتی ہے. فورس کے آنے سے پہلے انہوں نے اس کو چھڑوا کے اور موٹر سائیکل پہ بٹھا کے بھگا دیا. سو یہ بلوچستان کے لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر، اور پھر میں پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کام، کس طرف ان کا فوکس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اس کے علاوہ ڈاکٹر قاضی جو ہے، ڈاکٹر محمد عثمان قاضی جس کا نام ہے، یہ BLA کے جو مجید بریگیڈ ہے وہ 3-4 ٹیئرز میں کام کرتا ہے. ایک اس کا لوئسٹ ٹیئر ہے جو فٹ سولجر ہے، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس کو بہکاوے میں لایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹولز کے ذریعے، پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اس کو جا کر وہ خودکش حملہ آور بھی بناتے ہیں، اور پھر ساتھ جا کر اس کو پہاڑ پہ بھیج دیتے ہیں لڑنے کے لیے. دونوں صورتوں میں ان کے ماسٹرز کو پیسے ملتے ہیں. اگر وہ مارا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بھی اس کی کمپنسیشن وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہاسٹائل ایجنسی سے، اور اگر وہ جا کے کسی کو مارتا ہے، سیکورٹی فورسز کو مارتا ہے، عام بلوچوں کو مارتا ہے، پنجابیوں کو مارتا ہے، ٹیچرز کو، ڈاکٹرز کو، اس کے بھی پیسے ملتے ہیں. ایک تو وہ ٹیئر ہے. دوسری ٹیئر جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو شہروں کے اندر جو اربن ٹارگٹ کلنگز کر رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہا ہے، وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خواتین کو پسٹل مہیا کرتا تھا، وہ خاتون ٹارگٹ کلنگز کرتی تھیں، اور پھر ٹارگٹ کلنگز کرنے کے بعد وہ پسٹل دوبارہ جا کے اس کے پاس جمع ہوتا تھا. جو تھرڈ ٹیئر ہے، جو ٹاپ موسٹ ٹیئر ہے، وہ یہ ہے، اس کو سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر بولتے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ سیکورٹی فورسز کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے کہ مجید بریگیڈ کا جو یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیئر کا لیڈر تھا وہ یہ قاضی عثمان تھا جو پکڑا گیا ہے. اور اس سے ہمیں بہت ساری آگے لیڈز ملنی ہیں. ہماری انویسٹیگیشنز ابھی چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ آگے لیڈز ہمیں ملتی جائیں گی تو ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے، کس انداز سے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے. اب آپ اندازہ کریں، یہ پاکستان اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز کا پروفیسر ہے. بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے، اس نے پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے، PhD کیے، پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہے. اندازہ کریں کہ کتنے بچوں کو سب ووٹ کیا ہوگا اس نے. پھر اس کی اہلیہ بھی استاد ہے، اور جب یہ مریضوں کو لا کے علاج اپنے گھر پہ کراتا تھا ٹیررسٹ کو، تو ظاہر ہے اس کی اہلیہ کو بھی معلوم ہوگا. جو میں اپنے گھر میں کام کرتا ہوں، کیا میری اہلیہ کو اس کا علم نہیں؟
تو اس کی اہلیہ بھی ٹیچر ہیں. تو سوچے کہ بچوں کو کیسے سبورٹ کیا جا رہا ہے, کس انداز میں ایک منظم طریقے سے فرام دا ڈے فرسٹ ٹائم اسکریمنگ. میں آج سے نہیں, میں آپ کے سامنے 2009, 10, 11, 12 سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ایک منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو اس طرح کا دیا جاتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا کنفیوز ہے, ہماری جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ میں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, اور بلوچستان کا ایک ایسا پکچر پینٹ کیا جاتا ہے باہر کی دنیا میں, خاص طور پہ باقی ماندہ پاکستان میں, کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اس کا ان پیرلل ڈیولپمنٹ یا انڈر ڈیولپمنٹ سے تعلق نہیں ہے. یہ وائلنس, دو قسم کی وائلنسز کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک ہی اے پی سی میں بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہماری ہے وہ اس وائلنس کو تو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتی ہے, اور یہ جو وائلنس ہے, یہ جو بندوق ہے, یہ جو بارود ہے, اس کا کوئی اور نام دیا جاتا ہے. تو ہم کب تک اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے؟ ہمیں اس کنفیوژن کو سوسائٹی کو باہر نکالنا ہے. اور میں بلوچستان کے لوگوں کو ایک اور بات بھی آج آپ کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس بات پر. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اس طرح کی, جب ہارڈن اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, پر ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سفر کریں, کسی اور کا گناہ کسی اور کو ملے. کلیکٹیو پنشمنٹ کے حق میں ہم نہیں ہیں ذاتی طور پہ, لیکن یہ بھی ضرور دیکھا جائے گا کہ اب غور و فکر حکومت بلوچستان کر رہی ہے کہ جن کے رشتہ دار, جن کے عزیز و اقارب وہ تنظیموں میں چلے جاتے ہیں, نہ وہ اطلاع دیتے ہیں وہاں سیکورٹی ایجنسیز کو, نہ اطلاع دیتے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو, نہ اطلاع دیتے قبائلی مشران کو, سرداران کو. اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فیملی ملی ہوئی ہے, وہ وہاں سے کیمپ سے چھٹی کر کے گھر بھی آتا ہوگا. سو اب جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں, ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, مسافروں کو شہید کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کے ساتھ اب ہماری جو ٹریٹمنٹ ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. اب اس کو اب ان کو سوچنا پڑے گا, یا تو ان کو ہمیں انفارم کرنا پڑے گا. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ آئیے ہمیں انفارم کیجیے, آپ کا بچہ چلا گیا, آپ کا بھتیجا چلا گیا, کہ وہ کس تنظیم میں شامل ہوا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ بھی ہو, وہ معصوم لوگوں کی قتل و غارت بھی کرے, کیمپ سے چھٹی کر کے آپ کے گھر میں بھی آ کے رہے, اس کی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے, بچے بھی آپ اسکول پڑھاتے رہے, اور آپ کہیں جی میں تو بے گناہ ہوں. یہ پھر بے گناہ تصور نہیں ہو سکتا ہے. اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور وہ دے ول فیس دا میوزک, ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا. سو اس کے حوالے سے ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے آگے چل رہی ہیں. یہ مجید بریگیڈ کا جو میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ اس کا ہیڈ تھا, اور اس کے نیچے بہت ساری اور ونگز کام کر رہی تھی. ود دا پیسج آف ٹائم جو یہ آگے بڑھیں گی تفصیلات اور ہماری جو تحقیقات ہیں, ہم آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے.